اپنی زندگی میں خطرات مول لیں۔ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ قیادت کر سکتے ہیں، اگر آپ ہار جاتے ہیں تو آپ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی سے جو بھی ہو سکے لے لو، کیونکہ جب زندگی آپ سے لینے لگتی ہے تو آپ کی آخری سانسیں تک بھی لے لیتی ہے۔ اس دنیا میں لوگ ہمیشہ آپ کی کامیابی کے راستے پر پتھر پھینکیں گی، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ ان سے کیا بناتے ہیں، دیوار یا پھول۔ یہ بات یاد رکھیں کہ رکاوٹوں کے بغیر راستہ کہیں نہیں جاتا۔ شکست کے خطرے کو مول لیے بغیر جیت کی کوئی خوشی نہیں ہے۔ ماضی دیکھنے کے لیے ایک اچھی جگہ ہے، لیکن یقینی طور پر رہنے کے لیے اچھا جگہ نہیں ہے۔ لوگ تمہیں تب تک کمزور سمجھتے ہیں جب تک تمہیں خود پر یقین نہیں ہوتا۔ اصل طاقت یہ نہیں کہ تم دوسروں کو بدل دو، بلکہ یہ کہ تم ان کے رویے سے خود کو نہ بدلنے دو۔ سب کچھ سمجھ کر بھی خاموش رہ جانا، یہی اصل دانائی ہے۔ اگر آپ پہاڑ پر نہیں چڑھتے ہیں تو آپ میدان نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ ہر وقت گزشتہ کل کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو آپ کا آنے والا کل بہتر نہیں ہو سکتا۔ لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ کہتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے بارے میں رائے ان کے الفاظ سے نہیں، بلکہ ان کے عمل کی وجہ سے قائم کرو۔ چیلنجز زندگی کو دلچسپ بناتے ہیں، ان پر قابو پانا زندگی کو بامعنی بناتا ہے۔ کبھی کبھار سب سے بڑی جیت یہ کہ تم کسی کو یہ نہ دکھاؤ کہ اس نے تمہیں تکلیف دی۔ دنیا ہمیشہ اس انسان کو سنجیدہ لیتی ہے جو اپنی خاموشی سے بولتا ہے۔ اگر آپ کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں تو اسے بے وقوف نہ سمجھے۔ جان لے کہ اس شخص نے آپ پر اس سے زیادہ بھروسہ کیا جس کے آپ حقدار تھے۔ آپ کو دماغ رکھنے کے لیے معاوضہ نہیں دیا جاتا، آپ کو صرف اس کا ذہانت استعمال کرنے پر انعام دیا جاتا ہے۔ بدعنوان اور ایماندار شخص میں فرق یہی ہے، بدعنوان کی ایک پرائس ہوتی ہے جبکہ ایماندار کی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ بات صرف نیت کی ہوتی ہے۔ کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹ آتا ہے، کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ بعض لوگ آپ کی ناکامی کے منتظر ہیں اور بعض آپ کے میدان چھوڑنے کے منتظر ہیں۔ ان سب کو ہمیشہ کے لیے انتظار میں ہی رکھیں۔ کوئی شخص بھی ہمیشہ مصروف نہیں ہوتا، یہ آپ کی اہمیت پہ منحصر ہے کہ آپ اس کی فرصت کے لمحات میں کون سے نمبر پہ آتے ہیں۔ کچھ لڑائیاں اس قابل نہیں ہوتی کہ ان میں ملوث رہا جائے، ہار جائے اور نکل جائے۔ سب سے درناک روانگی اس شخص کی ہے جو ہمارے پاس سے تو چلا جائے مگر ہمارے اندر سے نہ جا سکے۔ سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ کچھ اشخاص حسان رسیدہ فتو جیسے ہوتے ہیں، سیراب کیجئے نہ کیجئے انہیں گرنا ہی ہے۔ ایک وقت لازمی آئے گا جب تم سمجھ جاؤ گی کہ یہ آزمائش کیوں تھی، پھر تم اس آزمائشوں کے پیچھے چھپی مصلحتوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ ہم بھی پھولوں کی مانند ہیں، توجہ کے مطابق ہی کھلتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کی توجہ نہ ملنے پر مرجھا بھی جاتے ہیں۔ کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے کہ اگر چپ رہتے تو اچھا تھا، اور کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کچھ کہہ لیتے تو اچھا تھا۔ ہاتھ پکڑنے اور تامنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پکڑنے والے کی پکڑ چاہے کتنی ہی مضبوط ہو وقتی ہوتی ہے، جبکہ تامنے والے ہاتھ تا حیات ہوتے ہیں۔ اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنے غرور کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر چلنا سیکھو۔ اگر زندگی آسان ہوتی تو ہم نہ جانتے کہ صبر کیا ہے، امید کیا ہے، ہمت کیا ہے، رکاوٹیں کیا ہے، دوستی، محبت اور تمام رشتے کیا ہے۔ 3 چیزوں کو گھر والوں سے مخفی رکھیں: کل آمدنی، خواب اور گھر سے باہر کے مسائل۔